اے محبوب آپ فرما دیں میں صرف یہ دیکھیں یہاں پہ بڑے علم بلاغت کی باتیں یہاں پہ ہیں. اللہ خصوصاً جو درس دیتے ہیں لوگوں کو انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ حصر کون سا ہے. حصر کے پھر اقسام ہوتے ہیں نا کہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبل، وہاں بھی حصر ہے کہ حضور تو صرف رسول تھے، اور بھی ان کے دوسرے صفات تو ہیں نا. تو اس حصر کو سمجھنے کے لیے پھر علم بلاغت پڑھنی پڑتی. یہاں دیکھیں کہ میں صرف تمہارے جیسا بشر ہوں. یہاں پہ دیکھیں نبی کے سلبی اور ثبوتی صفات ہوتے ہیں، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ. اب آپ کوئی کہتے کہ حضور ہمارے جیسے تھے تو بھائی آپ کیسے ان جیسے ہو سکتے؟ یہ نہیں سمجھنے کی بات ہے. حضور کے بشریت سے تو کسی نے انکار نہیں کیا. ہم نے تفسیریں رکھی ہوئی ہیں، اس کو دکھاتے ہیں آپ کو. لیکن یہ کہ کسے نہ کس بول دیں، حالانکہ یہ جو عوام میں یہ بات میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا، میں کہا تو کچھ لحاظ کرو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا. کسی نے آج تک میں نے یہ نہیں سنا کہ صدیق اکبر صرف ہمارے جیسے انسان تھا، یہ کسی نہیں بولا. نبی کتنے شانوں والا ہے. اب یہاں پہ یہ جو جملہ ہے کہ وہ صرف تمہارے جیسے بشر ہے، یہاں قل صرف حضور کے فرمانے کے لیے فرمایا، ٹھیک ہے نا. کسی اور کو حق نہیں کہ حضور کو صرف بشر کہہ کے پکارے کہ صرف. اور بعض تو تشریح بھی کرتے ہمارے جیسے دو ذات. ارے تیرے ان کے ہاتھوں میں بڑا فرق ہے. حضور کے جو صفات ثبوتیہ ہیں اس میں کوئی بھی شریک نہیں ہے. ہاں لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بات از خدا بزرگ تو قصہ مختصر. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہم دارت تو تنہا داری. ایک ہوتا ہے سلبیہ صفات. اب اس میں کہ حضور اللہ نہیں تھے، اللہ مخلوق تھے نا، تو اس میں ہم بھی اللہ نہیں مخلوق ہے، اس میں برابر ہو گئے. بس باقی ان کی شان جو ثبوتیہ صفات ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ نہیں ظاہری صورت میں، پتہ نہیں میرا ذہن وہ ہے، میں کہتا یار حضور بظاہر جیسے میرے نبی تھا، کوئی بظاہر بھی اس جیسا نہیں ہو سکتا میرے نبی. کیونکہ یہ دیکھیں حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو جب منبر رسول پر بیٹھ کر نعتیں سنائے تو کیا کہا؟ احسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء. بولا عورتوں نے جنا نہیں، تو ظاہری صورت میں بھی حضور جیسا عورتوں نے جنا نہیں ہے. حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کیا کہا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. تو ایسے ہے کوئی دنیا میں؟ افسوس کی بات ہے. میں تو پھر کہتا ہوں دیکھیں دنیا میں آج تک میں نے ایسی کتاب نہ پڑھی، عرب میں کے سرزمین میں پڑھا، پاکستان کے کونے کونے میں پڑھا، کہ جہاں میں نے ایسی کتاب دیکھی ہو جس میں کہا کہ حضور وہ انسان نہیں تھے، وہ بشر نہیں تھے. میں نے ایسی کتاب نہیں دیکھی. لیکن بعض مولوی ایسے جھوٹ بولتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے. وہ کہتے نہیں، بعض لوگ حضور کی بشریت کا انکار کرتے ہیں. بڑے بڑے علماء بزرگان دین سے ہم نے سنا، وہ کہتا ہے محمد بشر لا کالبشر، الیاقوت حجر لا کالحجر. کہتے حضور بشر تو ہے لیکن عام بشر اس کا ہاں ان کے وہاں تک تو انبیاء کو رسائی نہیں ہے، ان کی شان بالا ہے. میں کہتا ہوں رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے
حضور کو رسول بھی مانو افضل الرسول بھی مانو. سمجھ آئی؟ حضور کو رسول بھی مانو، خاتم النبیین بھی مانو. اذا ثبت شیء، حضور کے جو صفات ہیں قرآن نے دیے ہیں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بھی مانو. تو یہاں فرمایا کہ حضور نے اپنے آپ کو کہا، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یا حضور کو کافروں نے کہا. قرآن کہتا ہے لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تفصیلی گفتگو اس پر ہو گئی. جیسے کہ بعض پیغمبروں نے اپنے کو ظالم یا ضال فرمایا، اگر ہم نے انہیں ان الفاظوں سے یاد کرا تو ہم کافر ہو جائیں گے. تو میں کہتا ہوں کہ سورہ انعام میں آیت نمبر 38 میں کہ پوری مخلوق تمہاری جیسی ہے، امم امثالکم. تو کسی کوئی تمہیں کہہ دے تو گدھے جیسا ہے تو لڑ جائے گا. بولے یار قرآن میں تو ہے سب تمہارے جیسے ہیں. حالانکہ وہاں بھی تفسیروں میں لکھا ہے کہ تمہارے جیسے یعنی تم بھی دنیا میں ہو، یہ جانور بھی آئے، تمہارے بھی بچے ان کے بھی بچے ہیں، تم نے بھی جانا ہے انہیں نے بھی جانا ہے. لیکن وہاں پھر یہ ناراض ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہر انسان کا یہ ایک مرتبہ ہے. والدہ کا ذکر بیوی کے برابر نہ کرو. والدہ کا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، بہن کا الگ ہے. فرق مراتب نہ کرو. زندیق ہو جاتے ہیں، وہ مراتب ہوتے ہیں. استاد کا مرتبہ الگ، شاگرد کا الگ، مقتدی کا الگ، امام کا الگ ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے باپ کو کوئی بری نگاہ سے دیکھے ہم کہتے ہیں آنکھیں نکال دیں گے. کیوں بھائی؟ کیا وہ کوئی انوکھی انسانیت تھی؟ نہیں، ان کی نسبت ہے باپ پر غیرت کرنا یہ فطرت انسانیت ہے. تو سب سے زیادہ جو ہمیں غیرت کرنی وہ رسول اللہ کی ہستی پر کرنی. میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے، آپ لوگ بھی سن لیں. دیوس کا ایک لفظ آتا ہے، دیوس. اس کے بارے میں عقاد و جان نے فرمایا دیوس جنت میں نہیں جائے گا. وہ کون ہے کہ وہ اپنے عورتوں پر انہیں غیرت نہ ہے. عورت کہاں گئی، کس کے ساتھ آتی ہے، اس کا وہ جو آج کل جو سلسلہ چلتا ہے دنیا میں خطرناک انداز سے چل رہے ہیں، بوائے فرینڈ اور یہ فلاں ہیں یہ فلاں ہیں. اب بولے نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر چلی گئی تو اس کا تو دوست ہے یا بیٹی ہے یا ہماری بہن ہے، جو بھی ہمارے اس میں ہیں عورتیں محرمات ہیں، جو جن کی حفاظت ہم پر فرض ہے، ماں ہے، خالہ ہے اور پھپھو ہے، بھتیجی ہے، بھانجی ہے، پوتی ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہ اگر ان کی حفاظت نہ کرو، کہ لے جہاں بھی جائے تو کہتے ہیں دیوسوں کا جہنم میں جائے گا. تو جو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر جن کو غیرت نہ ہے، ناموس رسالت پر انہیں غیرت نہ ہے، تو کیا اس کو جنت مل جائے گی؟ پھر اللہ فرماتا ہے ایمان ایسے لاؤ جو صحابہ لائے تھے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم سورہ عمران میں یا سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے کہ جب حضرت عمر کے پاس یہ آئے، وہ منافق آیا، بولا وہ فیصلہ کریں. وہ دوسرے بولا دیکھ حضور فیصلہ کر چکا ہے. اس نے بولا میرے نبی کے بعد اور کسی کے پاس فیصلہ کرنے آتے تو غیرت اس کا ہی. بولا اچھا تمہیں ابھی بتا دوں تو ٹھہر جا. جب اس کا سر تن سے جدا کیا تو یہ غیرت ہی نہیں تھی. آنے والوں کو سبق دکھا کہ نبی کے بارے میں تم یہ سوچتے ہو کیا اس کے فیصلے کے بعد بھی کوئی فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو رب نے اس کے بعد اس کی تائید میں آیت نمبر غالباً 64 ہے، یہ فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی محبت میں متفق کر دے. ہاں ہم ہر اس شخص سے محبت کریں گے جو ہمارے نبی سے محبت کرتے ہیں. بس ہاں یہ ہمیشہ یاد رکھے، کیونکہ الفت محمد دین حق کی شرط اول ہے. گر ہو اس میں خامی سب کچھ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو فرماؤ میں تمہارے جیسا بشر ہوں لیکن یوحا مجھے وحی کی جاتی ہے، مجھے
وحی کی جاتی ہے کہ خدا کہ نہ خدا ہوں نہ خدا کا بیٹا خالص بندہ ہوں، اس لیے بشر مثلکم کہا کہ ایسا نہ ہو تم بھی عیسائیوں کی طرح غلط راستے پر چلے جاؤ۔ یہ حصر اضافی ہے الوہیت کے لحاظ سے، یہ مطلب نہیں کہ میں نہ رسول ہوں نہ شفاعت کرنے والا، ہاں صرف بشر ہوں تمہاری طرح۔ بشر مثلکم کہنے والا یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یا خود نبی ہے، یا شیطان، یا کافر، ہاں اب انہیں بشر کہہ کر پکارنے والا خود سوچ لے کہ میں کون ہوں۔ قرآن میں تو دیکھیں گے نا، اس بخاری کی حدیث ہے ایکم مثلی، میرے جیسا کون ہو سکتا ہے۔ یوحی الیہ، مجھے وحی کی جاتی، یہ فصل، یہ فرق ہے کہ وہ ہستی ہے جس کی طرف اللہ کا پیغامت ہے۔ انما الہکم، اس بات کی کہ بے شک تمہارا معبود صرف الہ واحد، وہ ایک ہے، کسی اور کے سامنے جھکنا منع۔ فاستقیموا، قائم رہو۔ یہ بڑی تفصیلی بات ہے کہ استقامت کس کو کہتے ہیں، کبھی انشاءاللہ درس چلتے رہیں گے تو ایک دن اس پر بھی گفتگو کر لیں گے۔ تو اس کے حضور سیدھے رہو، واستغفروا، اور ان سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ یعنی وہ عقیدے، وہ اعمال کرو جو رب تک پہنچا دے، اسی کا نام صراط مستقیم ہے۔ یہ وہی ہے جو نبی لے کر دنیا میں تشریف لائے۔ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، اور ہلاکت ہے، بربادی ہے، خرابی ہے مشرکوں کے لیے، منکرین کے لیے، مشرکوں کے لیے۔ ایسے مقام پر شرک سے مراد کفر ہے، لہذا یہ معنی نہیں کہ مشرک تو گیا، منکر وہ کافر بچ گئے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں ان یشرک ان یکفر، جو کفر کرے بس، کفر کا ایک فرد مشرک بھی ہے، لیکن یہاں کفر شرک سے مراد کافر ہے۔ الذین لا یؤتون الزکاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے۔ اس کی بڑی تفصیلی بات ہے کیونکہ یہ سورت مکی ہے اور مکے میں ابھی زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا، تو یہاں زکوٰۃ کیسے نہیں دیتے؟ تو وہ یہ عبداللہ بن عباس میں کہا یہ کلمہ نہیں پڑھتے، اپنے نفس کو پاک نہیں، زکوٰۃ کا معنی پاک کرنا، یہ عام صدقہ خیرات نہیں کرتے، یا یہ تھا کہ جیسے نماز زکوٰۃ شروع سے تھا لیکن تفصیل نہیں تھی، تفصیل نہیں تھی۔ مختلف جوابات مفسرین نے کرام نے کیا، اللہ ان کے قبوروں پر رحمتوں کی بارش فرسائے۔ اس طرح کی ایمان اختیار نہیں کرتے، دیکھیں یہ تفسیر عبداللہ ابن عباس کی، ایمان جانی زکوٰۃ ہے، ایمان نفس تب پاک کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کو واحد لا شریک مانتے ہیں، حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں۔ کیونکہ یہ آیت مکی ہے اور زکوٰۃ مدنی، مدینہ طیبہ میں فرض ہوئی، یا زکوٰۃ کو واجب نہیں سمجھتے، یا آئندہ جو زکوٰۃ کا حکم آنے والا ہے اسے یہ فرض نہ سمجھیں گے، ورنہ کافر پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ آخرت پر کیونکہ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں نا، پھر ان کے عقائد، ان کا اٹھنا بیٹھنا وہ الگ ہوتا ہے، کیونکہ دنیا تو فانی، وہ آخرت وہ باقی زندگی۔ تو ایک انسان باقی زندگی کے لیے جو کرتا ہے وہ فانی کے لیے نہیں کرتا۔ ان الذین آمنوا، آج اس پہ درس پورا ختم ہو رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اچھے اعمال کیے، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسے اجر ہے کہ کبھی وہ ان کا اینڈ نہیں ہوگا۔ کیا مقصد؟ جو کبھی ختم نہ ہو، یعنی جنت کی دائمی نعمتیں۔ یا جو مسلمان نیک اعمال کرتے ہیں پھر وہ بیمار ہو جاتے ہیں، بڑھاپا انہیں گھیر لیتے ہیں، اپاہج ان پر آ جاتی ہے، مجبور ہو جاتے ہیں، تو انہیں ایسے ہی ثواب ملتا رہتا ہے۔ گھر میں پڑے رہتے ہیں لیکن ثواب انہیں، چارپائی پر نماز پڑھتے ہیں لیکن ثواب جماعت کا ملتا ہے۔ یہ میرے نبی کے صدقے سے کہ حضور نے فرمایا
تم اچھے اعمال کرو، جب مجبوری کی وجہ سے گھر پڑو گے تمہیں اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ اولاد جو صدقہ جاریہ والدین کے لیے کرتے، یا اس شخص نے صدقہ جاریہ کیا تو یہ قبر میں بھی ہے تو یہ چیزیں انہیں ملتی ہے۔ تو یہ جو آپ علم حاصل کرتے ہیں یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنے گا، کہ کسی کو آپ ایک مسئلہ بتاؤ کہ یہ ہے مسئلہ ایسے، یہ وہ عمل کرے گا، اپنے اولاد کو سکھاؤ گے، وہ نیک بنے گا، اور آپ دنیا سے چلے جاؤ گے لیکن یہ منقطع نہیں ہوگا۔ صدقہ جاریہ اور اولاد صالح اور جو دوسروں کو علم دیا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سیکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری یہ سورت حامیم سجدہ جو 54 آیتیں، کریم مولا اس کو صحیح طریقے سے سمجھنے، پھر دوسروں کو سمجھانے، اور پھر ہم سب کو یا اللہ ہم مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات پر ہم سب کو متفق فرما۔ یا اللہ ہم سب کے مرحومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینا، اسی پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ۔